اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی 23ویں تاریخ آ گئی۔ آج ہم 23ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ 23ویں پارے کے اندر سورہ یاسین کا بقیہ حصہ ہے، اس کے علاوہ سورہ مبارکہ صافات مکمل ہے، سورہ مبارکہ صاد مکمل ہے، اور سورہ مبارکہ زمر کی 31 آیتیں اس 23ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ کل ہم نے سورہ مبارکہ یاسین کے پڑھنے کے مختصراً فوائد آپ کی خدمت میں کم وقت میں بیان کیے تھے۔ آج 2-3 باتیں جو سورہ مبارکہ یاسین کے مطالب کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کے طور پر کن چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ قدرت کے دلائل کے طور پر جن چیزوں کا ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے، اس میں پہلی بات کہ مردہ زمین جسے بارش کے ذریعے سے خدا زندہ کرتا ہے، وہ بنجر زمینیں کہ جن پر کچھ اگ نہیں سکتا ہے، اس زمین کو بھی خدا بارش کے ذریعے سے زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دن اور رات اور چاند اور سورج کا نظام کس طریقے سے ہے کہ نہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کے بدلے میں دن ہو جائے، نہ دن کے بدلے میں رات ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ سورج اور چاند آپس میں کہیں ٹکرا جائیں۔ یہ نظام پروردگار عالم نے ایک سسٹم کے تحت بنا کے رکھا ہے، جسے اپنی قدرت کے دلائل کے طور پر خدا نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد کشتیاں اور جہاز جو سمندر کے سینے پر چل رہے ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے کئی منزلہ جہاز ہیں جو پانی میں سمندر کے سینے پر چل رہے ہیں، پروردگار عالم نے اسے بھی اپنی قدرت کے دلائل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ یاسین میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، اور قیامت کی ہولناکی کے بعد سور پھونکے جانے کا تذکرہ۔ سور پھونکے جانے کے تذکرے کے بعد اس دن مجرموں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بولیں گے، بلکہ جو مجرم ہوں گے ان کے گناہ کی گواہی ان کے اعضاء و جوارح دیں گے۔ ہاتھ کہے گا کہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا ہے، پیر کہے گا اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا ہے، زبان اور آنکھ، دل اور دماغ، ایک ایک اعضاء انسانی گواہی دیں گے کہ پروردگار اس نے اس کے ذریعے سے گناہ کیا ہے۔ زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے، لیکن بقیہ تمام کے تمام اعضاء و جوارح بات کریں گے کہ پروردگار یہ گناہ گار ہے۔ اس طریقے سے سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کے بعد ہم سورہ مبارکہ صافات میں پہنچیں گے۔ سورہ مبارکہ صافات کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں، حدیث نبوی میں یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا شرک سے محفوظ رہے گا، یعنی جو سورہ مبارکہ صافات کی تلاوت کرتا ہے وہ شرک سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن دونوں فرشتے یعنی دونوں شانوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن دونوں شانوں کے فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ شخص رسولوں پر ایمان لانے والا تھا۔ یعنی سورہ صافات اس کے اندر اتنا ایمان پیدا کرے گا، اس کی برکت یہ آئے گی کہ یہ فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ شخص رسولوں پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ پھر ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اسے جمعہ کے دن پڑھے گا، سورہ مبارکہ صافات کو امام فرماتے ہیں کہ جو اسے جمعے کے دن پڑھے گا تو ہر آفت سے محفوظ رہے گا، اللہ اسے خوب رزق عطا کرے گا۔ یعنی جو سورہ جمعہ کو، سورہ صافات کی مسلسل ہر جمعے کو تلاوت کرے گا، امام فرماتے ہیں اللہ اسے خوب رزق عطا کرے گا، اور مال جان اولاد کے سلسلے میں خدا اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، یعنی اس کی اولاد، اس کی مال اور وہ خود شیطان کے شر سے اس
سورہ مبارکہ صافات کے پڑھنے کی وجہ سے محفوظ رہے گا۔ اگر اسی دن مر جائے، یعنی جس دن اس نے سورہ مبارکہ صافات کی تلاوت کی ہے، اگر اسی دن مر جائے تو خدا اسے شہید کے درجے میں رکھے گا، اور حالت نزاع سخت ہو تو سرحانہ اس سورہ کی تلاوت کی جائے، یعنی اگر موت نہیں آ رہی ہو، مشکل سے موت جان نکل رہی ہو، اور جو اس وقت کے حالات ہیں بہت سخت ہو رہے ہوں، تو روایت میں یہ ہے ہمارے یہاں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین بھی پڑھیں شفا کے لیے، سورہ صافات بھی پڑھی جا سکتی ہے، سورہ صافات کا بھی اثر ہے کہ روح آسانی سے نکل جائے گی۔ سورہ صافات کے جب ہم مطالب میں آئیں گے تو اس میں جہنمیوں کا ایک دوسرے پر لعن طعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ ہے۔ جہنمی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، وہ کہیں گے نہیں تمہاری وجہ سے ہو گیا، وہ کہیں گے نہیں تمہاری وجہ سے ہو گیا، سب ایک دوسرے سے آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اس مطالب سے ہٹ کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی اور معاشرے کو بھی اسی طریقے سے جہنم بنا لیا ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے پر سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر خود تانا دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ وہ جو جہنم کا ماحول سورہ مبارکہ صافات نے جہنمیوں کے لیے پیش کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں وہی ماحول در آیا ہو اور ہم لوگ بھی وہی حرکت کر رہے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو خدا کے لیے اس کے بعد جنتیوں کا مکالمہ ہے، آپ اسے بھی پڑھیے گا کہ آپس میں جنتی کس طریقے سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں جہنمیوں کی طرح سے گفتگو نہیں کرنی ہے، ہمیں جنتیوں کی طرح سے گفتگو کرنی ہے۔ دونوں مکالمے اسی سورہ مبارکہ صافات میں ہیں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کچھ انبیاء کرام کے قصے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی دعوت توحید اور بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس حکم کی تعمیل، انشاءاللہ آپ اس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کا قصہ انشاءاللہ آپ اسی سورہ مبارکہ صافات میں پڑھیں گے۔ حضرت الیاس کا قصہ، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتے تھے، جناب الیاس کا وہ قصہ بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ حضرت لوط کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ، اور اس کے بعد حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ، یہ تمام قصے بھی سورہ مبارکہ صافات میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ صافات کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ مبارکہ صاد کی طرف بڑھیں گے اور سورہ مبارکہ صاد کی تلاوت فرمائیں گے۔ سورہ مبارکہ صاد کی جب ہم تلاوت کریں گے تو پہلے اس کے فضائل سن لیجئے کہ اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا، جو شخص بھی سورہ مبارکہ صاد کی تلاوت کرے گا، حضرت داؤد کے لیے مسخر ہونے والے پہاڑوں کے برابر وزنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اس کے بعد خدا اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ ہم لوگ توفیقات کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار توفیق عنایت فرما کہ ہم گناہ سے بچ سکیں، سورہ مبارکہ صافات اس توفیق میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اگر کوئی گناہ کی طرف مائل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے سورہ مبارکہ صاد کی تلاوت کرے۔ جب وہ سورہ مبارکہ صاد کی مسلسل تلاوت کرے گا تو اس سورے کی برکت سے اور اس سورے کے مطالب کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچے گا، خدا اسے توفیق دے گا، یہ سورہ اس کی حفاظت کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ صاد پڑھنے والے کو دو ایسی چیزیں دی جائیں گی جو سوائے نبی کے کسی کو نہیں ملی ہیں۔ دو چیزیں جو نبوت کے حصے میں تھی وہ سورہ مبارکہ صاد کے پڑھنے والے کو دی جائیں گی۔ پھر جب آپ مطالب میں جائیں گے سورہ مبارکہ صاد کے تو اس کے اندر توحید ہے اور تمام انسانوں اور موت و حیات کے احکام کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں توحید کی، اس کے اندر توحید اور تمام انسان اور موت اور حیات اور تمام کے تمام اس کے احکام، اس کے لیے پروردگار عالم ذمہ دار ہے، اور پروردگار کسی کے بس کا نہیں ہے کہ وہ کسی کو مار دے یا کسی کو جلا دے۔ پروردگار عالم کا ایک وقت معین ہے، اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے موت آئے گی۔ اس کے بعد تسلی کے طور پر حضرت داؤد کا قصہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ کو تسلی دی گئی ہے
قریش کی مذمت کی گئی ہے، اور جناب ایوب کے صبر کا واقعہ اس کے اندر ہے، اور دیگر بھی کچھ انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ جب آپ سورہ مبارکہ 7 کی تلاوت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس تفصیل میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ زمر کی 31 آیتیں، جیسا میں نے آپ سے پہلے بیان کیا تھا، وہ ہیں۔ سورہ مبارکہ زمر کے آج پڑھنے کے فوائد اور مطالب انشاءاللہ کل۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص، چونکہ کچھ سورہ زمر جو ہے کچھ حصہ 23ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 24ویں پارے میں، 31 آیت 23ویں پارے میں ہے، لہٰذا وہاں تک کی گفتگو ہو جائے گی، بقیہ جو آیات ہیں اس کے سلسلے میں انشاءاللہ کل گفتگو کی جائے گی۔ سورہ مبارکہ زمر، یہ سورہ نمبر 39 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا خدا اسے شرف بخشے گا، یعنی وہ صاحب شرف ہو جائے گا، یعنی جہاں بھی جائے گا وہ صاحب عزت رہے گا، پروردگار عالم اسے منصب عطا کرے گا، شرف عطا کرے گا، اور اسے مال عطا کرے گا۔ یہاں پر ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں روایت کا، کہ مال کے ساتھ ساتھ اسے تو صاحب شرف کرے گا۔ جو شخص مسلسل سورہ زمر کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اس کے قبیلے، اس کے خاندان کو بھی صاحب شرف کرے گا، اور ایسی عزت دے گا کہ ہر دیکھنے والے کے دل میں اس کا رعب بیٹھے گا، یعنی خود اس کو بھی صاحب شرف کرے گا اور اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی صاحب شرف اور صاحب عزت کر دے گا، اور ایک ایسی عزت اور ایسا رعب اس کے اندر پیدا کر دے گا کہ جو دیکھے گا مرعوب ہو جائے گا، کیا رعب ہے، کیوں؟ سورہ زمر کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ روایت یہاں پر ہے کہ جو اسے پڑھے گا، مسلسل پڑھے گا، اس کے لیے 1000 شہر تعمیر ہوگا، ہر شہر میں 1000 محل ہوں گے، اور ہر محل میں 100 حوریں ہوں گی۔ اس کے بعد ایک روایت اور یہ ہے کہ جو سورہ زمر کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو لوگ اس سے ملنے کی خواہش کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے۔ 31 آیتیں جو ابتدائی ہیں اس کے اندر قرآن کی عظمت کا بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد توحید کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے کس طریقے سے دنیا میں لایا، یعنی کس طریقے سے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کے بعد مشرک کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کے کئی آقا ہوں۔ یہ کافی بڑا مطلب ہے، اس پر کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں مطالب میں زیادہ جاؤں۔ صرف جو مثال دی ہے آپ اسی پر اگر غور کر لیں، مشرک کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد یعنی توحید پرست کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کا ایک آقا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا زبردست، بالکل ضمیر انسانی کو خدا نے یہاں پر آ کر جھنجھوڑ دیا ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے تو اس کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کے کئی آقا ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ غلام ہو جس کے کئی آقا ہوں، اب وہ اگر ایک ہی وقت میں کئی آقا نے کئی کام بتا دیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ بیچارہ کرے گا کیا؟ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جس کا ایک آقا ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ عام طور سے۔ لہٰذا ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہمارا ایک خدا ہے، شرک سے دور رہیں۔ حضرات، آج سورہ مبارکہ زمر کی اتنی ہی گفتگو، انشاءاللہ بقیہ حصہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، التماس دعا، خدا حافظ۔